میں پاپولر ہوں کہ کیپٹن صفدر خود نہیں لڑ رہا ہے, میرے مقابلے میں میاں صاحب کو لا رہا ہے, لیکن میں خوش ہوں, میں ویلکم کرتا ہوں اس کو, وہ آ جائے, بھاگے نہ, انشاءاللہ مقابلہ. لیک محمد نے کہا تھا کہ 25 تاریخ کو میں جیتوں گا اور 26 تاریخ کو زرین گل اور زرگل کو جیل کی سلاحوں کے اندر گزاروں گا. تو 5 سال گزر گئے, سنگل FIR ہم پر نہیں, ایک واحد ایک آنے کا ہم پر کرپشن کا الزام نہیں. کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی تک, آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ کے گلے میں بھی مفرر جو ہے وہ سرخ کلر کا ہے, تو کیا یہ مستقبل میں کوئی ANP کی طرف جانے کی علامت تو نہیں ہے آپ کو؟ کیپٹن صفدر اور لیک محمد جو ہے وہ شنگل روڈ بنا رہے ہیں, اور شنگل روڈ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس لیے بناتے ہیں, وہ پیسے کھانے کے لیے. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی کا خصوصی پروگرام سیاسی آن لائن. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جی زرگل خان صاحب, جو کہ سابق مشیر برائے وزیر اعلیٰ KP کے بھی ہیں, اس کے علاوہ 2 دفعہ آزاد الیکشن جیت چکے ہیں صوبائی اسمبلی کا, اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا بھی الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے, اور آگے مستقبل میں بھی ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کی سیاست کرنے کا. تو سب سے پہلے جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, تھینک یو بلال, اور مائی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ کیا کہ یار میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں. بہت شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا. زرگل خان صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دفعہ الیکشن لڑا اور 2 دفعہ آزاد حیثیت سے آپ جیتے, پھر آپ مختلف پارٹیوں میں بھی رہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی موجودہ پارٹی کون سی اور کس کس پارٹی میں آپ نے ٹائم گزارا؟ میں 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جس طرح آپ نے کہا آزاد میں نے جیتا ہے. ایک دفعہ میں مسلم لیگ کاف میں رہا, آزاد جیت کر ادھر گیا, اور دوسری دفعہ میں بلا مقابلہ آزاد جیتا اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں گیا. اب میں مسلم لیگ کاف میں کیوں گیا؟ اگرچہ کہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا اور تورغر سے بنا تھا, تو میں اگر MMA میں جاتا, JUI میں جاتا, تو ظاہر ہے ادھر میں وزیر ہوتا اور ٹریجری بینچز پر بیٹھتا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور اعظم سواتی آپ کے ضلع مانسہرہ کا چیئرمین تھا, اور تورغر جو ایکس کالا ڈاکا کہلاتا ہے وہاں کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دی اور ڈسٹرکٹ کونسل میں ایک قرارداد پاس کی کہ وہاں دہشت گرد ہوتے اور اس علاقے کا آپریشن کیا جائے. تو وہ جو ملٹری ٹروپس تھیں, فرنٹیئر کور, وہ چلی گئی اور جدبا پر انہوں نے آپریشن کی تیاری کی. لیکن مین وائل الیکشن آ گئے, میں آزاد لڑا, میں جیت گیا. تو جب میں جیتا تو میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں JUI میں شامل ہو کر وزیر بنتا, یا میں مسلم لیگ کاف میں شامل ہو کر تورغر کا آپریشن ختم کرتا. تو میں نے وہ قربانی دی, میں KPK میں اپوزیشن میں آ گیا اور مشرف کے ساتھ شامل ہوا, اس نے آپریشن ختم کیا اور میں اس طرح مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گیا. یعنی میرا مسلم لیگ کاف میں شامل ہونا صرف تورغر کے لیے تھا, اور وہ اس لیے تھا کہ اگر میں شامل نہ ہوتا تو تورغر کی بھی وہ حالت ہوتی جو سوات کی ہوئی اور وزیرستان کی ہوئی. تو اللہ کا فضل ہے, تورغر کو میں نے بچایا اور میں مسلم لیگ کاف میں چلا گیا. دوسری بار میں کوستان سے آزاد جیتا اور میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. یہاں پر پرویز خٹک کی حکومت تھی. کوستان والوں کا یہ مجھ سے معاہدہ تھا کہ آپ ہمارے لیے ضلع بنائیں, تو وہ ضلع جو تھا وہ تحریک انصاف ہی بنا سکتی ہے, تو اس لیے میں نے ان کو ضلع بنا کر دیا, بلکہ 2 ضلع بنائے اور پورے ہزارہ میں 9 تحصیلیں بنائی. تو میں پارٹیوں میں اپنے لیے نہیں گیا, میں قوم کے مفاد کے لیے گیا. اس وقت میں وہی جو PTI میں ہوں تو اس میں ایز اے عام رکن ہوں اور کسی اور پارٹی میں نہیں گیا. اچھا, آئندہ بھی آپ الیکشن کا ارادہ رکھتے ہیں, تو یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ آئندہ آپ الیکشن کی تیاریاں ہیں, کوئی الیکشن کرنا ہے یا آپ نے نہیں کرنا؟ انشاءاللہ میں نے اصلی الیکشن تو میں قومی اسمبلی کا کرتا ہوں, اور مانسہرہ کی 2 قومی اسمبلی ہیں. تو ان 2 قومی اسمبلیوں میں فرق ہے. جو ہماری قومی اسمبلی ہے جس کا اس وقت نام ہے NA-15, ایک آپ مانسہرہ والوں کی قومی اسمبلی ہے جس کا نام ہے NA-14. NA-14 میں صرف 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, سردار یوسف ورسز دوسرا, یعنی اینٹی سردار ووٹ بھی اس کو ملتے ہیں. جبکہ NA-15 میں ٹاپ کلاس کے 4 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, جن میں نوابزادہ صلاح الدین رائے, جس میں اعظم سواتی رائے, فیض محمد رائے, لیک محمد رائے, کیپٹن صفدر رائے,
انیف خان صاحب وفاقی وزیر رہا ہے, الحاج سید قاسم شاہ رہا ہے, میں رہا ہوں. تو 6 الیکشن میں نے کیے اور اللہ کے فضل سے 6 دفعہ میں رنر رہا. 4 دفعہ میں نے آزاد الیکشن کیے, 1 دفعہ میں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کیا اور 1 دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کیا. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاسٹ 2018 میں نے کیا, میں نے 60,000 ووٹ لیے. اس میں بھی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, میرے 68,000 ووٹ تھے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, میں ہار گیا, مسلم لیگ نون جیت کے. ہمیشہ سے یہ سیٹ جو ہے مسلم لیگ نون جیتتی ہے. تو میں جب ٹکٹ پر میں آیا تو میں 8-10 ہزار ووٹوں سے آ رہا, اور جب میں آزاد آیا تو میں 1800 ووٹوں سے آ رہا, میں 800 ووٹوں سے آ رہا, میں 2000 ووٹوں سے آ رہا. تو اٹس مین کہ میری NA-15 میں اپنی حیثیت ہے, اللہ کا فضل ہے, میرا اپنا ووٹ بینک ہے, مجھے کسی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوشش کروں گا کہ کوئی پاپولر پارٹی ہوئی تو مجھے ہر ایک پارٹی کا ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ. تو میں اس وقت پر ٹکٹ کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا, لیکن الیکشن میں نے NA-15 سے لڑنا ہے, چاہے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو. اچھا, آپ NA-15 سے الیکشن لڑیں گے, تو شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں, تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کے ارادے میں نہیں ہیں؟ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہو یا آزاد ہو, تو وہ میں تو دوستوں سے مشورہ کروں گا کہ کون سا ٹکٹ میں لوں. لیکن مقابلہ میں نے کرنا ہے, اور میں ایون اس طرح بھی کرنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں سے میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 8 فروری کو کیا رزلٹ آتے ہیں. چونکہ اسی حلقے میں, اسی قومی اسمبلی کے حلقے میں ایک میں نے دوڑ میرا تحصیل بنائی ہے, ایک عجیب رار کی اس کی بھی خدمات تھی, اور اس کی وجہ سے میں نے دربند تحصیل بنائی ہے. اسی حلقے میں آپ کی بفا پکل تحصیل میں نے بنائی ہے. تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے وہ کیا جو بڑے بڑے نہ کر سکے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً کنفیوژن ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی تک, آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو اب پتہ نہیں ہے کہ ٹکٹ ملتا ہے نہیں اپلائی کریں گے آپ؟ یا میں اپلائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, وہ تو وقت بتائے گا. ابھی تو شیڈول کا اعلان نہیں ہوا, لیکن الیکشن میں نے لڑنا ہے ہر صورت میں, اور انشاءاللہ تعالی 6 بار آ رہا ہوں, تو 7ویں بار ہر دفعہ میں نے ہارنے کا ٹھیکہ نہیں لیا, انشاءاللہ جیت کر دکھاؤں گا. تحریک انصاف نے درخواستیں لینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا, تو آپ نے کوئی درخواست دی ہے یا دیں گے ٹکٹ کے لیے؟ نہ, میں نے فی الحال نہیں دیے, دوستوں سے مشورہ کروں گا پھر فیصلہ کروں گا. اچھا, پھر فیصلہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ بڑے کام کیے, تو اورغار کا ایک بڑا پل تھا جس کے بارے میں آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ نے بنوایا, نون لیگ والے اپنا دعویٰ کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے اپنا دعویٰ کرتے ہیں, جس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اس کا افتتاح کیا, اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے بھی افتتاح کیا, جبکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ نے بنایا. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ طورغر تو ہمارا اپنا حلقہ ہے, میں یوسف زئی ہوں اور طورغر یوسف زئیوں کا علاقہ ہے. جہاں تک پل کا تعلق ہے تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, شہباز شریف آیا افتتاح کیا, اور محمود خان وزیر اعلیٰ تھا وہ آیا افتتاح کیا, لیکن یہ 2017 میں منظور ہوا ہے, کاغذ موجود ہے, ADP موجود ہے. تو 2017 میں MPA کون تھا؟ زرین گل خان تھا جو میرا بھائی تھا, اور 2017 میں بھی MPA تھا, ہم دونوں بھائی MPA تھے. تو 2017 میں یہ تھے نہیں تو بنائے ہی ہم نے, وہ اس پر سائن ہمارے ہیں, وہ جو جس وزیر اعلیٰ سے ہم نے بنایا ہے وہ ACS کے دستخط ہے, سب کچھ. تو یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں, تو اب جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کا تو میرے پاس حل نہیں ہے. تو یہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں, لیکن زرگل اور زرین گل جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ نے بڑے کام کیے, لیکن آپ ایک دفعہ الیکشن جیتے کوہستان سے, دوسری دفعہ طورغر سے, تو آپ نے ان ایریوں میں کام کیے. جب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں NA-15 سے, تو NA-15 میں تو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن محمد صفدر نے بڑے وہاں پہ کاموں کے جال بچھا دیے, تو آپ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر پائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں پہ؟ وہ کیپٹن صفدر اور لیک محمد جو ہے وہ شنگل روڈ بنا رہے ہیں, اور شنگل روڈ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس لیے بناتے ہیں, وہ پیسے کھانے کے لیے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا خاندان جو 85 سے ہم جیت رہے ہیں, اپوزیشن میں رہے ہیں, اور دڑنگ قسم کی ممبری کرتے ہیں. وس کیا انہوں نے وزیر اعظم انسپیکشن ٹیم, وہ گورنر انسپیکشن ٹیم, وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم, نیپ, اینٹی کرپشن, ایک واحد ایک آنے کا ہم پر کرپشن کا الزام نہیں ہے.
اور جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا وہ تعلق ہے کہ آپ نے طور غر کے علاوہ کیے، طور غر کے لیے میں نے 6 ارب کا پیکج منظور کیا تھا۔ طور غر کے علاوہ بھی میں نے جو رائلٹی ہے تربیلا ڈیم کی، جو ہری پور پر بھی خرچ ہوتی ہے، تنول پر بھی ہوتی ہے، طور غر پر بھی خرچ ہوتی ہے، یہ 2002 میں نے منظور کرائی، وہ بھی ریکارڈ اسمبلی میں موجود ہے۔ کوستان کا جب میں ایم پی اے تھا تو کوستانیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، لیکن اس کے علاوہ جب میں کوستان کا ایم پی اے تھا تو میں نے دوڑ میرا تحصیل بھی بنائی اور آپ کی بفا پکل تحصیل بھی بنائی۔ تو میں ان علاقے کا نہ ہوتے ہوئے بھی ہزارے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو جب میں انشاءاللہ قومی اسمبلی کا ہوں گا تو انشاءاللہ پورے ہزارے کے لیے انشاءاللہ وہ کروں گا جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا میاں صاحب آ رہے ہیں جی NA-15 سے جو بعض گشت سنائی دے رہی ہے، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب چونکہ ایک پارٹی کے وہ سربراہ ہیں تو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی تیاریاں کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میاں کے مقابلے میں تو میں غریب آدمی ہوں، لیکن میں جب نکلوں گا سائیکل پر نکلوں گا، عام گاڑی پر نکلوں گا، تو یہی آپ دیکھ لیں کہ میرا اتنا اللہ کا فضل ہے کہ اتنا میں پاپولر ہوں کہ کیپٹن صفدر خود نہیں لڑ رہا ہے، میرے مقابلے میں میاں صاحب کو لا رہا ہے، لیکن میں خوش ہوں، میں ویلکم کرتا ہوں اس کو، وہ آ جائے، بھاگے نہ، انشاءاللہ مقابلہ کروں گا اور جیتوں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ ناظرین بڑا دعویٰ انہوں نے کیا کہ کیپٹن صفدر صاحب ان کی وجہ سے خوفزدہ ہیں اور وہ خود نہیں آ رہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے ادوار میں کوئی میگا پروجیکٹ کیا ہو جس کے بیس پہ آپ ان لوگوں سے ووٹ لیں، کیا میگا پروجیکٹ کیے؟ دیکھو میگا پروجیکٹ پاکستان میں یونیک پروجیکٹ جو ہم نے منظور کیا تھا وہ برندو ڈیم ہے، جو مفت بجلی طور غر والوں کو ملے گی، پورے ضلع طور غر والوں کو مفتی بجلی، اس سے بڑا پروجیکٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا 3 کلومیٹر لمبا دریائے سندھ پر پل دربند تھاکوٹ روڈ، دربند تھاکوٹ روڈ کا میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے میں نے 1 ارب روپے منظور کیا تھا اور پر کلومیٹر 4 کروڑ 45 لاکھ روپے تھے، لیکن بدقسمتی سے ادھر لیک محمد ایم پی اے بنا اور ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر وہ روڈ کی وہ حالت میں نے دیکھی ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ 15 لاکھ بھی پر کلومیٹر نہیں لگے۔ تو انشاءاللہ یہ احتساب بھی کروں گا۔ انہوں نے تو کہا تھا، لیک محمد نے کہا تھا کہ 25 تاریخ کو میں جیتوں گا اور 26 تاریخ کو زرین گل اور زرگل کو جیل کی سلاحوں کے اندر گزاروں گا، تو 5 سال گزر گئے، سنگل FIR ہم پر نہیں ہوئے۔ تو اب طور غر والوں کو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ زرین گل زرگل چور نہیں ہے، لہٰذا اب وہ ووٹ کسی اور کو نہیں دیں گے، اور میں خوش ہوں کہ نواز شریف آئے اور انشاءاللہ اس کو شکست دوں کہ امپورٹڈ کنٹیڈیٹ طور غر نے بھی میں نامنظور ہے اور NA-15 میں بھی نامنظور ہے۔ اچھا زرین گل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے ریسنٹلی جوائن کی ہے NP، تو اس وقت ہم اگر دیکھیں تو آپ کے گلے میں بھی مفرر جو ہے وہ سرخ کلر کا ہے، تو کیا یہ مستقبل میں کوئی NP کی طرف جانے کی علامت تو نہیں آپ کا مفرر؟ یہ جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کا تعلق ہے تو ہمارا تعلق تو طور غر سے، تو طور غر میں پہلے نمبر پر جو پارٹی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، تیسرے نمبر جو ہے گل برادران ہے۔ 2 دفعہ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو شکست دی، 2 دفعہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیں شکست دی، 3 دفعہ ہم عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں۔ تو جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں، میں شروع ہی سے چاہے میں جس پارٹی میں ہوں، میں باچا خان کی قدر کرتا تھا اور کرتا ہوں، چونکہ باچا خان جیسا لیڈر پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ وہ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے، باچا خان 37 سال جیل میں رہے، تو زرین گل باچا عوامی نیشنل پارٹی میں، طور غر میں انشاءاللہ وہ 200% جیتے گا، چونکہ وہ طور غر میں تو عوامی نیشنل پارٹی اور ہم ہیں، تو ان کی تو میں قدر کرتا ہوں۔ طور غر میں سپورٹ کروں گا زرین گل باچا کو، اگی کی سیٹ پر میں سپورٹ کروں گا جی ابرار حسین کو، اور باقی جو 2 نشستیں NA-15 کے انڈر آتی ہیں وہ میں بعد میں فیصلہ کروں گا، وہ ابھی آپ نے نہیں بتانی۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ باچا خان فکر کی آپ نے بات کی، آپ باچا خانی فکر والے بھی نظر آتے ہیں، تو پھر کیا مذائقہ ہے NP جوائن کرنے میں؟
عوامی نیشنل پارٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں تک ہمارے NA-15 کی سیٹ کا تعلق ہے تو وہاں پر ضلع تورغر بھی آتا ہے، تو تورغر میں تو عوامی نیشنل پارٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری ایڈجسٹنٹ سیٹ ہے تناول ایریا ان کو اسپیکر کی، وہاں پر نہیں ہے، جو تیسری ہے ادھر بھی نہیں ہے، تو وہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پڑتا ہے کہ وہ شاید پھر میں عوامی نیشنل پارٹی کا ٹکٹ نہ لوں یا آزاد ہی لڑوں، تو میرے لیے آزاد بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی تو واحد پارٹی ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، انہوں نے کیا ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، باچا خان کی سیاست کو دیکھو، ولی خان کی سیاست کو دیکھو، آج سارے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ولی خان جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ باچا خان جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو میں کون ہوں کہ میں کہوں کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، تو وہ تو ان کی ہم قدر کرتے اور قدر کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا موقف آ گیا، فیصلہ کرے گی عوام۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں بھی اپنا جواب دیں، زرگل خان صاحب کے لیے کیا جذبات آپ لوگ رکھتے ہیں، اور آخر میں اپنے ووٹر سپورٹر کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں یہی ووٹر سپورٹر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں تو 6 دفعہ قومی اسمبلی آ رہا ہوں، لیکن اگر جیت گیا تو آپ لوگوں نے KPK اسمبلی میں بھی میرا رول دیکھا ہے، تو قومی اسمبلی میں بھی آپ میرا رول دیکھ لیں گے کہ ہزارہ کی آواز میں کس طرح اٹھاتا ہوں، کہ ہزارہ جو یعنی آپ تربیلا ڈیم کو چھوڑے، آپ خانپور ڈیم کو چھوڑے، آپ سکی کناری ڈیم کو چھوڑے، صرف کوستان میں 32,000 میگا واٹ ڈیموں پر کام ہو رہا ہے، تو ہم ملک کو اگر اتنی بجلی دے رہے ہیں تو وہ ملک ہمیں کیوں کچھ نہیں دے گا؟ تو انشاءاللہ ہزارے کو ہم وہ حقوق دلائیں گے جو آج تک کوئی بھی نہیں دلا سکا، اور وہ حق دلانا، وہ حق چھین کر مانگنا، وہ انشاءاللہ زرگل ان کو جانتا ہے، وہ حق دلایا بھی ہے اور حق دلا بھی سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی زرگل خان صاحب، آپ نے مائی ٹی وی کو ٹائم دیا اور اپنے موقف سے عوام کو آگاہ کیا۔ تھینک یو، شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام سیاسی آن لائن میں نئے کسی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔